نماز تراویح میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف جو ہے یہ تلاوت کی گئی۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں اور زندگی کے مکہ کے جو آخری ایام تھے ان میں ان صورتوں کا نزول ہوا۔ بنیادی طور پہ ان تینوں صورتوں میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بطور تنبیہ کے بیان کیا گیا ہے اور اس میں قرآن کریم کی حقانیت اور پھر رسالت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اعتراضات کا رد بھی اللہ نے اس میں فرمایا۔ سورہ یونس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ نے فوراً قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کتاب حکیم، کتاب حکمت والی آیات ہیں۔ اور اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیوں ہوا، ایک انسان کو، ایک بشر کو نبی کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، اکان للناس عجبا، لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف جو ان میں سے تھا، اور وحی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت سنائی جائے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے قرآن کو پڑھا اور اپنی نبوت کو مدلل انداز سے قوم کے سامنے پیش کیا تو قوم نے جواب کیا دیا، قال الکافرون ان ھذا لسحر مبین، کہنے لگے کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ تو ایک سچائی کا جواب، حقانیت کا جواب قوم نے اس انداز سے دیا، لیکن نبی علیہ السلام قوم کے اس جواب سے اور قوم کے اس ناروا سلوک سے آپ نے اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو نہیں چھوڑا، بلکہ مسلسل آپ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور مختلف انداز سے نبی علیہ السلام نے قوم کے سامنے توحید بیان کی اور اس پر دلائل دیے اور قوم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ تم میری اتباع نہیں کرو گے تو پھر تم لوگ بھی اس قوم کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جو مجھ سے پہلے گزری ہیں، کہ جب انبیاء علیہ السلام نے ان کو بتلایا، سمجھایا کہ بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن قوم باز نہ آئی، تو پھر اللہ پاک نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، پھر اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ انسان کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا
کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ پاک اس سے اس پریشانی مصیبت کو دور کرتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے انسان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ مصائب اور پریشانیوں میں رجوع الی اللہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو تاکہ اللہ پاک ان پریشانیوں سے تمہیں نجات عطا فرمائے۔ سورہ ہود میں بھی اللہ نے اس مضمون کو تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے سورہ یونس میں بیان کی ہیں اسی تسلسل کو اللہ نے برقرار رکھا کہ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا اجمالی قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام، ان کی دعوت، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظاہر ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر، تو سورہ ہود میں بھی اللہ پاک نے اسی کو بیان فرمایا۔ اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی۔ کتاب محکمت آیاتہ، بڑی محکم اس کی آیات ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک آیات محکمات کہلاتی ہیں اور ایک آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ آیات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن میں اللہ نے کوئی حکم دیا، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، آتوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ آیات محکمات ہیں۔ آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے کوئی مثال دی، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ۔ تو یہ چہرے کو اللہ نے تشبیہ دی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ وجود رکھتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اگر اللہ کے چہرے کو مان لیا جائے گا تو پھر اس سے اللہ کے وجود کو ماننا پڑے گا، تو وجود کے لیے ایک حیثیت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کو ایک وجود کی حیثیت میں مقید ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ یہاں مراد اللہ کے چہرے سے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ آیات متشابہات جو تھیں، یہ جو لوگ دین سے بغض رکھتے تھے اور دلی طور پر وہ ایمان والوں سے نفرت کرتے تھے، تو جب اس طرح کی آیات کا نزول ہوتا تو ان آیات کے ذریعے سے گویا وہ اس بات کو مسلمانوں کے ساتھ بیان کرتے اور بطور استہزاء اور مذاق کے بیان کرتے کہ آپ کے قرآن نے تو یہ کہا ہے اور آپ کا اللہ تو یہ کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، باقی ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا کہ آپ ان سے کہہ دیں بھائی میں تمہیں ڈرانے اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو، اور اللہ پاک نے یہ جو چند روزہ زندگی دی ہے اس چند روزہ زندگی کو قیمتی جانو اور وقت جو ہے یہ ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کے لیے ایک بڑا فتنہ ہے مال، اس مال کے ذریعے سے انسان فتنے میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ یہی مال کا فتنہ ہے کہ انسان حرام کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں اور انسان سود، رشوت اور کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔
تو اللہ نے انسان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ بھئی اللہ پہ ایمان یقین رکھو، اس لیے کہ رزق کا جو مالک اور مختار ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی انسان کو رزق عطا فرمانے والا ہے، باقی انسان تو انسان رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو فرمایا کہ ان کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ رزق اللہ ہر انسان کو عطا کر رہا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھے۔ پھر اس صورت میں بھی اللہ نے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، اللہ نے انسان کو اپنی رحمت سے مالا مال کیا، رزق میں اللہ نے وسعت عطا کر دی، پھر اللہ پاک نے اس کو اس سے محروم کر دیا، تو پھر اب یہ انسان جو ہے نہ امید اور نہ شکرہ پن اختیار کر لیتا ہے، جبکہ انسان کو حکم یہ دیا گیا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور کبھی بھی نہ شکرہ پن اختیار نہیں کرنا، بلکہ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی رہنا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو دعوت دی، اور قوم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، وہ ذکر کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو قوم کا رویہ آپ کے ساتھ ہے، تو اس سے پہلے جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں تو ان قوموں کا رویہ بھی اسی طرح کا تھا۔ اس میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو دعوت دینا اور بیٹے کا انکار کرنا، اور پھر پانی کی موجوں کا شکار ہو جانا۔ اللہ پاک نے اس میں یہ بتلایا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، اور جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا وہ بیٹا ہو کر بھی انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ اہل و عیال سے، ان کے گھر والوں سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ مثال کے طور پہ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قوم عاد نے جو رویہ اختیار کیا اس کا بھی ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تسلی دی کہ جو امتحان آزمائشیں آپ پہ آ رہی ہیں اور جو قوم کا رویہ ہے تو یہ پہلے بھی اسی طرح ہوا، اور پہلے بھی انبیاء علیہ السلام ثابت قدم رہے، آپ بھی ثابت قدم رہیں۔ وقت اور حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت اترے گی، اور اللہ پاک آپ کو ہر اعتبار سے فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس میں وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ پاک آپ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو حالات اور واقعات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جو اذیتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نزول بھی مکہ کے جو آخری دن تھے اس میں ہوا، اور سورہ یوسف میں اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی صداقت، آپ کی نبوت پر ایک مدلل دلیل کے طور پہ اللہ نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا تھا۔ یہ واحد وہ صورت ہے
قرآن میں 2 صورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام سے اور اس میں انہی کا ذکر ہے، ایک سورہ یوسف ہے اور ایک سورہ نوح ہے۔ تو سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، نظریات کے ساتھ بھی ہے، اعمال کے ساتھ بھی ہے، علم غیب کے ساتھ بھی ہے، سیاست کے ساتھ بھی ہے، علم کے ساتھ بھی ہے، اور علم الرؤیت یعنی خواب کے ساتھ بھی ہے، اور ایک داعی کی حیثیت سے بھی ہے، پھر ایک قیدی کی حیثیت سے بھی ہے، ایک غلام کی حیثیت سے بھی ہے، پھر اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کہ یہی قیدی اور یہی غلام جو ہے، پھر اللہ پاک اس کو گویا مصر کا وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ جب انہیں وزیر خزانہ بناتے ہیں تو پھر ان کی حکمت، ان کی مصلحت کے تحت جو اللہ نے انہیں سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی وہ کام آئی، اور اللہ پاک نے اس قوم کو ان کی وجہ سے اس قید سے اور اس آزمائش سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے اس کا تفصیلی ذکر کیا۔ انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق۔